إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین. جمعے خطبے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ بغیر ضرورت ٹیک نہ لگائی جائے. تو آپ میں سے اگر کوئی بیمار ہے تو ٹیک لگائے، ورنہ آگے ہو کے بیٹھیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو نیچے ہی جگہ مل جائے. آپ بھی بیٹا، آپ بھی آگے آؤ، آگے ہو شاباش، آگے ہو کے بیٹھیں تاکہ دیکھیں باہر سے آنے والوں کو مشکل نہ ہو. بیچ میں بہت جگہ ہے، آگے ہو جائیں. یرحمکم اللہ. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ایک اچھا اسلامی معاشرے کی کیا پہچان ہے، کہ ایک اچھا اسلامی معاشرہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جہاں مسجدیں کثیر تعداد میں موجود ہوں، جہاں باجماعت نماز ہو رہی ہو، جہاں پہ قرآن کے مدارس جگہ جگہ قائم ہوں. یقیناً ایک بہت اچھے معاشرے کی یا ایک اچھے اسلامی معاشرے کی نشانی ہے یا نشانیاں ہیں. لیکن ایک اچھا اسلامی معاشرہ جو قرآن و سنت ہمیں سکھاتا ہے اور بتاتا ہے وہ یہ کہ ان تمام عبادات، تمام عقائد کی درستگی اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک ایسا معاشرہ ہو جس کے اندر محبت ہو، اخوت ہو، ایک دوسرے کی عزت و احترام ہو. یہ کسی بھی اچھے مسلمان معاشرے کی خصوصیات ہوتی ہیں. ورنہ معاشرہ ایک معاشرہ نہیں رہتا بلکہ ایک جنگل بن جاتا ہے جس میں ہر آدمی دوسرے کی طاق میں لگا ہوتا ہے کہ کیسے اس کی عزت کو تعطار کیا جائے، کیسے اس کو دھوکہ دیا جائے، کیسے جھوٹ بول کے اپنے کام نکالے جائیں، جو آج اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے ہم اپنے معاشرے میں بھی بعض اوقات دیکھتے ہیں. آج کے خطبے میں آپ کے سامنے قرآن و سنت میں سے 10 چیزیں ایسی رکھوں گا مختصراً، جن میں سے کئی پہ الگ الگ خطبات آپ سن بھی چکے ہوں گے، لیکن ایک مکمل ایک نقشے کے طور پہ جن میں سے 6 سے شریعت نے ہمیں روکا ہے اور 4 کرنے کو کہا ہے کہ جس کی مدد سے ہم ایک اچھا اسلامی معاشرہ قائم کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز جس پہ ہمیں شریعت نے روکا ہے وہ ہے بہت زیادہ گمان کرنے سے. اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. یعنی ہر وقت انسان بدگمانی میں لگا رہے کہ یہ ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا. کبھی کوئی کلپ ہم دیکھ لیں، کوئی خبر ہم پڑھ لیں، کوئی چیز ہماری آنکھوں سے گزر جائے، فوراً ہمارے دماغ میں منفی بات آتی ہے.
مثبت پہلو ہمیں نظر نہیں آتے کسی. یعنی ہمیں جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو داڑھی میں ہمیں تنکا تو نظر آ جاتا ہے لیکن داڑھی نظر نہیں آتی. قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے, حدیث ہمیں کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایاکم والظن, بچو گمان کرنے سے. فإن الظن اکذب الحدیث, کیونکہ جو گمان ہے بہت زیادہ بدگمانیاں, یہ تو سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو ہمیں بدگمانیاں نہیں کرنی. آپ دیکھیے صحیح بخاری کی بڑی طویل روایت ہے, بڑی اہم روایت ہے, میں نے بھی اس پہ خطبہ دیا, آپ سنتے ہوں گے. عفق عائشہ کا جو رضی اللہ عنہا کا جو واقعہ ہے مدینہ میں جو پیش آیا, جس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں ان کی برات نازل فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں مسلمانوں کو کیا تنبیہ کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا اذ سمعتموہ, کیوں نہیں جب تم نے سنا اس بات کو, ظن المؤمنون والمؤمنات, تو مومن مردوں اور عورتوں نے یہ گمان کیا, بانفسہم خیرا, اپنے بارے میں اچھا. تم نے فوراً کیوں نیگیٹو سوچا؟ کیونکہ ہوا کیا کہ جب یہ باتیں پھیل گئی مدینہ کے اندر اور عبداللہ بن ابی منافقین نے ان باتوں کو پھیلایا, تو کئی بڑے بڑے عظیم صحابہ کی زبانیں بھی پھسل گئیں, وہ بھی اسی کا شکار ہو گئے اور ان کی زبانوں سے بھی یہ باتیں نکل گئیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے کیوں نہیں اچھا سوچا, تم نے کیوں نہیں اچھا سوچا مسلمان مردوں اور عورتوں, جب تم نے اپنے بارے میں کوئی اس طرح کی بات سنی. اور اپنے بارے میں کیوں؟ کہ مسلمان کون ہے؟ انما المؤمنون اخوہ, مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. کل جسد الواحد, ایک جسم کی مانند ہے, ایک دیوار کی مانند ہے. ہم الگ نہیں ہیں, میں الگ نہیں ہوں, آپ الگ نہیں ہیں. قرآن حدیث میں بتاتی ہے کہ میری عزت آپ کی عزت اور آپ کی عزت میری عزت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن, بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. دوسری چیز شریعت نے ہمیں روکی اسی آیت میں آگے جا کے, ولا تجسسوا, دیکھو جاسوسی نہ کرو, کھوج میں نہ لوگوں کے, وہ کیا کر رہا تھا, وہ کیا سوچ رہا تھا, اس نے یہ کیا ہوگا. اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا ولا تتبعوا عورات المسلمین, اے لوگو مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے مت لگنا. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے لگتا ہے اللہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے, اور جب اللہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے تو اس کو اس کے اپنے گھر کے اندر ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. آج یہ جاسوسی ٹو میں لگے رہنا, وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, یہ جو باتیں آج ہم اپنے معاشرے میں ہم سنتے ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی. ولا تجسسوا, دیکھو کسی کے پیچھے مت لگنا. پھر آگے سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بیان فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ, اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کو خبر لے کر آئے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فتبینوا, بغیر سوچے سمجھے بغیر تحقیق کے کسی کو بتانا نہیں اس بات. کسی نے آ کے کہا فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے, جناب ہم سب نے وائرل کر دیا, پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہوا. تحقیق کرو, معلوم کرو, اس کے بغیر اپنی زبان سے بات مت نکالو. بغیر سوچے سمجھے بغیر تحقیق کیے کسی کے بارے میں ایسی بات کر دی جس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کا ارادہ فرمایا تو ان مسلمانوں کو کہا تیاری کرو, لیکن یہ سیکرٹ مشن ہے, کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. ایک صحابی حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے مکے کے لوگوں کے نام ایک خط لکھ دیا, اور مقصد یہ تھا کہ ان کو پتہ چل جائے, ان کی ہمدردیاں مجھے مل جائیں. یہ خط جب لکھا اور یہ خط روانہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اللہ کے نبی کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو بھیجا, فلاں جگہ جاؤ, فلاں مقام کے اوپر ایک عورت ہے, اس کے پاس وہ خط ہے, جو وہ خط لے کر آ جاؤ. صحابہ گئے, اس عورت سے وہ خط برآمد کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط موجود ہے, حاتب کو بلایا, حاتب یہ خط تم نے لکھا ہے؟ جی اللہ کے نبی میں نے لکھا ہے. اب صحابہ کو معلوم تھا کہ یہ سیکرٹ مشن. حاتب نے کیا کیا, راز فاش کر دیا. خط موجود ہے, مجرم کرنے والا بھی موجود ہے, جس نے یہ کام کیا بھی موجود ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں کھڑے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی اجازت دیجئے میں اس باغی کی گردن اڑا دوں. تحقیق مکمل ہو گئی, اس سے زیادہ آپ کیا کریں گے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، حاتب یہ بتاؤ یہ خط تم نے کیوں لکھا؟ حاتب نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو مجھے یقین تھا کہ اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو فتح ہماری ہوگی انشاءاللہ، لیکن میرے کچھ معاملات ہیں مکے والوں کے ساتھ، میں چاہتا تھا کہ مجھے ان کی کچھ ہمدردی مل جائے تاکہ میرے جب یہ ان کے اوپر ہم جائیں اور یہ لشکر کشی کریں تو کہیں میرے معاملات خراب نہ ہو جائیں، میرے وہاں رشتہ دار ہیں، میری کچھ چیزیں ہیں، وہ ان کی حفاظت کر لیں، اس بہانے میری وہ چیزیں بچ جائیں گی، میرے معاملات بچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اللہ کے نبی فرمایا ٹھیک ہے حاتب تم جاؤ۔ تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد ایک اور کام پتہ چلا، اس کی نیت بھی چیک کرو، غلطی سے تو نہیں کیا، لا علمی میں تو نہیں کیا۔ اور ہم تو بغیر سوچے سمجھے رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ آپ سوچیں اگر معاشرے کے اندر بدگمانی نہ ہو، معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے پیچھے ٹو لگانا نہ ہو، معاشرے کے اندر بغیر تحقیق کی کوئی بات آگے کرنا نہ ہو، تو اس معاشرے میں کتنی محبت ہوگی، کتنا سکون ہوگا، ہمارے گھروں کے اندر کتنا سکون ہوگا، ہمارے خاندانوں میں کتنا سکون ہوگا، ہماری رشتہ داریاں کتنی اچھی ہو جائیں گی۔ سارے معاملات کہاں خراب ہوتے ہیں؟ انہی چیزوں میں۔ چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آگے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، غیبت نہیں کرنا، اور یہ غیبت ہماری فیوریٹ ڈش بن چکی ہے۔ اچھا غیبت کی ہم نے اپنی تعریف کر لی ہے اور وہ تعریف چھوڑ دی ہے جو شریعت نے ہمیں بتائی۔ شریعت نے ہمیں کیا تعریف بتائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم لوگ جانتے ہو غیبت کیا ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر ایسے کرو جو اس کو پسند نہ ہو۔ اب جناب پھر کیا کریں؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو ہمارے بھائی کے اندر وہ چیز موجود ہو تو؟ آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، میں جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، آپ سچ ہی بتا رہے ہیں، اور یہ سچی غیبت ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں، میں نے کیا کرنا ہے اس کا؟ میں امام نووی رحمہ اللہ نے ریاض الصالحین میں ایک باب قائم کیا ہے کہ کن 6 یا 8 مواقع ایسے ہیں جہاں پہ غیبت کرنا جائز ہے۔ مثلا آپ پولیس میں جا کے رپورٹ کرا دیں جی فلاں بن فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، یہاں غیبت کرنا جائز ہے، اس کو بھی غیبت لکھا ہے، یہ غیبت ہے لیکن یہ جائز غیبت ہے۔ آپ مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، مفتی صاحب میرے بھائی نے، میرے باپ نے، میرے والد نے یہ کر دیا میرے ساتھ، میری بیوی میرے شوہر کا یہ مسئلہ، یہ غیبت ہے، لیکن یہ غیبت جائز ہے غیبت لیکن جائز ہے۔ وہاں بھی علماء لکھتے ہیں کہ یہ مت لکھو کہ میرے بھائی نے یہ کیا، بولو ایک بھائی اگر دوسرے بھائی کے ساتھ یہ کرے تو کیا ہوگا، تو شریعت کا کیا حکم ہے، تاکہ تمہارے مسلمان بھائی کی عزت بچ جائے۔ اسی طرح اور بھی انہوں نے فتویٰ لینا ہو، مقدمہ قائم کرنا ہو، کسی کی گواہی ہو، اس طرح کی اور چیزیں انہوں نے لکھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی تو غیبت ہے، اور یہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی ایک اہلیہ کے بارے میں یہ کہا وہ ایسی ہیں، صرف ہاتھ کے اشارے سے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ اگر تمہاری اس بات کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا رنگ یا ذائقہ تبدیل ہو جائے، صرف اشارہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَخْتَمْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، دیکھو ایک دوسری غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ پانچویں چیز جس سے ہمیں روکا گیا وہ ہے نمیمہ۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کے سامنے اللہ نہ کرے کوئی کسی کے بارے میں بدگمانی کرے، آپ بولے بھائی کیا ضرورت ہے غلط سوچنے کی، پازیٹیو سوچو، مثبت بات کرو، اچھی بات کرو، ضرورت کیا ہے فالتو بات کرنے کی۔ یہ نمیمہ کہتی ان ساری چیزوں کو ہیں کہ آپ نے ایک کسی کی بات ادھر سنی اور ادھر سنا دی۔ یہ جو آج ہمارے یہاں کہانیاں سنائی جاتی ہیں اور ادھر سے جا کے واقعات سنائے جاتے ہیں، گھروں کی باتیں ادھر سے شیئر کی جاتی ہیں، فلاں کے گھر میں یہ ہو گیا، فلاں کے کاروبار میں یہ ہو گیا، یہ سب نمیمہ بازی ہے۔ آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟
میں اس کی اصلاح کر سکتا ہوں، میرے اندر اتنی طاقت ہے. ہاں میرے بچے نے کوئی ایسا کام کیا، آپ آ کے مجھے بتائیں جی میں نے آپ کے بیٹے کو دیکھا، آپ کا بیٹا یہ کام کر رہا تھا جو کام ٹھیک نہیں ہے، تو آپ والد ہیں، آپ سمجھا دیجئے. میرا اس پہ زور چلتا ہے، میں اس پہ اثر انداز ہو سکتا ہوں، تو چلو ٹھیک ہے، آپ مجھے آ کے واقعہ سنا دو. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں نمیمہ کرنے والے کی انٹری بند ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، نمیمہ کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اور وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے جا رہے تھے، آپ 2 قبروں کے پاس سے گزرے. آپ نے فرمایا یعذبان، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر، لیکن کسی بڑی بات پہ عذاب نہیں دیا جا رہا. ان میں سے ایک تو وہ تھا جب پیشاب کرتا تھا تو اپنے کپڑوں کو، اپنے آپ کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا، احتیاط کر لیتا، بچ جاتا، کوئی بڑا کام نہیں تھا یہ. اور دوسرا لوگوں کو اپنے گھر سے نکلتا تھا اور لوگوں کی ادھر کی باتوں کو ادھر کرتا تھا. ان دونوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ نمیمہ کرنے والے کو قبر میں بھی عذاب ملے گا، آخرت میں بھی عذاب ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو نمیمہ سے بچائے. اور چھٹی چیز سے بچنے کا حکم دیا وہ ہے بہتان. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر اپنے بھائی کے بارے میں ہم وہ بات کہیں جو اس کے اندر موجود ہے، تو آپ نے فرمایا فقد اختبتہ، یہی تو تم نے اسی غیبت کی. اور اگر یہ اس کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر یہ تہمت ہے، یہ بہتان ہے. اور یہ بھی شریعت کے اندر بہت بڑا گناہ ہے. یہی سورہ نور کے اندر تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور وہ لوگ جو مومنین مردوں اور عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر ان کے کسی قصور کے، بغیر کسی غلطی کے، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو یقیناً انہوں نے ان پہ بہتان باندھا اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ اٹھایا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ قرآن میں فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، کہ بے شک وہ لوگ جو مسلمان مردوں اور عورتوں، غافل یعنی معصوم پاک باز مردوں عورتوں کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، زبان کے تیر چلاتے ہیں، یعنی تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت میں ان کے اوپر لعنت بھیج دی، ان کو لعین قرار دے دیا ہے. یہ 6 چیزیں جن میں سے اکثر ہمیں سورۃ الحجرات کے اندر ملتی ہیں، اللہ اس کے رسول ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ان 6 چیزوں سے بچنا ہے اگر تم ایک اچھا اسلامی معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہو. اب باقی 4 چیزیں کیا ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو دوسرے خطبے میں آپ کے سامنے کچھ گزار کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد. میں نے آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں 6 چیزیں رکھی جس سے ہمیں بچنے کا حکم دیا. سب سے پہلے بدگمانی، نمبر 2 کسی مسلمان کی جاسوسی کرنا، تجسس، نمبر 3 تبینوا، بغیر تحقیق کے بات کو آگے پہنچانا، نمبر 4 غیبت کرنا، نمبر 5 نمیمہ بازی، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر، خواہ کہانیاں سنانا، اور نمبر 5 اور نمبر 6 تہمت لگانا. اب وہ 4 چیزیں جس سے شریعت نے ہمیں کہا کہ یہ کرو اگر تم چاہتے ہو کہ ایک حقیقی اسلامی معاشرہ وجود میں آئے اور تم اس کے اندر زندگی گزارو. تو پہلی چیز گناہوں کو چھپانا، اپنے گناہوں کو بھی چھپانا، دوسروں کے گناہوں کو بھی چھپانا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ حی ستیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت حیا کرنے والے اور بہت چھپانے والے ہیں. یحب الحیا والستر، اللہ تعالیٰ حیا کو پسند فرماتے ہیں اور ستر کو بھی پسند فرماتے ہیں، یعنی چھپانے کو. اور حدیث فرمایا من ستر مسلمن، جس نے کسی مسلمان کے عیبوں کو، گناہوں کو چھپایا، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ،
اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دنیا اور آخرت میں چھپائے گا۔ آج ہم سوشل میڈیا پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دوسروں کے گناہوں کو سامنے لا رہے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے کوئی شخص کوئی گناہ کر لے، آپ کو معلوم ہے نا جو حد قذف کیا ہوتی ہے؟ حد قذف یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ یا کوئی شخص کسی مسلمان کے اوپر یہ الزام لگائے کہ اس شخص نے زنا کیا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ 4 گواہ لے کر آئے گا۔ اور یہ صحابہ کے معاملے میں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ہوا۔ ایک موقع پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک صحابی نے ایک صحابی کے اوپر یہ الزام لگایا کہ میں نے اس کو زنا کرتے دیکھا۔ عمر بن خطاب نے فرمایا 4 گواہ لے آؤ، اگر تم نے الزام لگایا تو تمہیں 4 گواہ لانے پڑیں گے۔ وہ 4 گواہ لے کر آئے۔ جب وہ 4 گواہ پہنچے تو جس وقت وہ پہنچے اس وقت ان میں سے ایک پیچھے ہٹ گیا، میں نہیں دے رہا گواہی، کیونکہ اگر کسی کی گواہی غلط ثابت ہو گئی تو اب اس کو 80 کوڑے پڑیں گے جھوٹ بولنے کے مسلمان کے اوپر۔ یعنی ہم کسی کو زنا کرتے بھی دیکھیں نا تو ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں یہ زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جوا کھیلتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے معاشرے میں سوائے انتشار کے کچھ نہیں پھیلتا۔ ہاں کوئی ایسا فورم ہے، کوئی ایسے لوگ ہیں، کوئی ایسا موقع ہے جس سے کوئی فائدہ ہوگا اور حقیقی فائدہ ہوگا اور آپ کی واقعی نیت ہے کہ آپ نے اس برائی کو ختم کرنا ہے، اپنی جلن نہیں نکالنی، اپنا انتقام نہیں نکالنا، اپنا کوئی مفاد پورا نہیں کرنا، تو پھر تو کوئی شاید گنجائش نکلتی ہو۔ لیکن عام حکم یہ ہے کہ کہ لوگوں کے گناہوں کو چھپاؤ، لوگوں کے سامنے مت لے کر آؤ۔ اور یہی بدگمانی، یہی غیبت، یہی تہمت، یہ سب چیز کے اندر آ جاتی ہے، نمیمہ بازی۔ نمبر 2، نصیحت۔ اپنے مسلمان بھائی کو نصیحت کرو، لیکن خدا را نصیحت کرنے کا ادب سیکھیں، جو امام شافعی رحمہ اللہ نے ہمیں سکھایا۔ آپ نے فرمایا مجھے لوگوں کے سامنے نصیحت نہ کیا کرو، یہ نصیحت نہیں ہے، یہ شرمندگی ہے۔ اگر مجھے نصیحت کرنی ہے تو اکیلے میں خلوت میں میرے پاس آیا کرو۔ آج ہم فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے نصیحت شروع کر دیتے۔ ایون مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، امام صاحب سے ہو گئی، نمازی سے ہو گئی، مقتدی سے ہو گئی، مؤذن سے، کسی سے بھی ہو گئی۔ انسان ہے، غلطی کر سکتا ہے، بھول سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے، لا علم ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نصیحت کرنی ہے، بے عزتی کرنی ہے، طے کر لیں۔ اگر شرمندہ کرنا ہے سب کے سامنے کر لیجئے، اصلاح کم ہوگی، دشمنی عداوت بڑھ جائے گی۔ نصیحت کرنی ہے محبت سے، حکمت سے، عزت سے جا کے کر دیں۔ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ النحل میں کیا سکھایا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ لیکن اگر ہم کسی کو غلطی کرتے دیکھیں گے، مقصد کیا ہے؟ وہ صحیح راستے پہ آ جائے، وہ اللہ کے راستے پہ آ جائے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ آ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں کو میرے راستے پہ بلانا چاہتے ہو تو کیسے بلاؤ؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ حکمت کیا ہے؟ صحیح موقع پہ، صحیح یعنی صحیح جگہ پر، صحیح وقت پر، صحیح انداز میں، صحیح الفاظ سے بات کی جائے، یہ حکمت ہے۔ والموعظۃ الحسنہ، بہت اچھی طریقے سے، محبت سے، نرمی سے اس بات کو پیش کر دو۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر بحث بھی کرنی ہو تو ہی احسن، اچھے طریقے سے، بدتمیزی سے نہیں۔ تو دوسرا کام جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے نصیحت۔ لیکن نصیحت کیا ہے؟ نصیحت ہوتی ہے خلوت میں، اکیلے میں، اور بے عزتی ہوتی ہے پبلک کے سامنے۔ تو نصیحت کرنی ہے، بے عزتی نہیں کرنی۔ نمبر 3، مائنڈ یور اون بزنس، اپنے کام سے کام رکھیں۔ شریعت نے ہمیں کیا اصول بتایا؟ اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من حسن الاسلام المرئی، ایک مسلمان کا، بہترین مسلمان کا طریقہ کار کیا ہے؟ ترکہ ما لا یعنی، وہ ہر اس کام کو چھوڑ دے جس کے اس کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی خواہ مخواہ لوگوں کی باتیں کرنا، خواہ مخواہ لوگوں کے بارے میں باتیں پھیلانا، خواہ مخواہ لوگوں کی باتیں سننا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔
ترکہ ما لا یعنی، چھوڑ دو، مائنڈ یور اون بزنس، کرنے دیں جو کر رہا ہے. آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ کر سکتے ہیں آپ؟ روڈ کراس گلی کے اندر کیا ہو رہا؟ کرنے دیں ان کو، دعا کریں ان کے لیے. آپ اپنی اچھائیاں کریں، اپنی اسلام کی خوشبو ایسی پھیلائیں وہ ڈھونڈتا ہوا آ جائے یہ کون مسلمان ہے جو ہم دشمنوں کو بھی یا ہم گناہ گاروں کو بھی یا ہم غلطی کرنے والوں کو بھی محبت کے پھول بھیجتے، وہ ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں آپ. اور نمبر 4، حفظ اللسان، اپنی زبان کی حفاظت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یعنی مسلمان معاشرہ وہ ہوتا ہے جس معاشرے میں مسلمان ایک دوسرے کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں. یہ مسلمان معاشرہ ہے. جو میں جس معاشرے کی آپ کو تعریف بیان کر رہا تھا کہ ایک مسلمان معاشرہ وہ نہیں ہوتا اس میں نمازیں کثرت سے ہوتی ہیں، روزے کثرت سے ہوتے ہیں، تلاوت کثرت سے ہوتی ہے، یہ ضروری ہے، یہ ایک مسلمان معاشرے کی پہچان ہے، یہ علامات ہیں ایک اچھے مسلمان معاشرے کی. لیکن ایک اچھا مسلمان معاشرہ وہ ہوتا ہے اس میں، وہ بھی ہوتا ہے اس میں مسلمانوں کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عقبہ بن عامر نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من نجات کیسے ہوگی، آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روکے رکھو. حفظ اللسان، یہ زبان، صحابہ اس زبان کو پکڑ کے روتے تھے. اللہ کے نبی زبان کے بارے میں کہتے تھے اس کو تھام کے رکھو، یہ تمہارا پورا جو جسم ہے نا اس زبان کے آگے ماتحت ہے. اور آپ بڑے مزے کی چیز دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو 2 دروازوں کے پیچھے بند کر دیا. پہلا دروازہ ہے دانتوں کا دروازہ، دوسرا دروازہ ہے ہونٹوں کا دروازہ. یعنی کہا کہ بار بار سوچنا اس زبان کو باہر نکالنے سے پہلے، ایسے مت چھوڑ دینا اس کو آزاد. پہلے دانت پھر ہونٹ، یہ دروازے ہیں، یہ فلٹر ہیں، یہ قید خانے ہیں، سلاخیں ہیں، ان سے آگے مت بھیجنا اس کو. یہ بند رہے صحیح ہے، اللہ کے ذکر میں مصروف رہے صحیح ہے، بلا ضرور اس کو استعمال مت کرنا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیقل خیرا او لیصمت، اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. خاموش. جتنا بولیں گے اتنا پھنس جائیں گے، جتنا بولیں گے اتنی غلطیاں ہو سکتی ہیں. حفظ اللسان، یہ 4 کام ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے. اب آپ سوچئے 10 کام معاشرے کے اندر ہوں، 6 چیزوں سے بچ جائیں، 4 چیزیں کرنے لگیں، تو حقیقت میں ایک اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے سکون اور اطمینان اور اعتماد محسوس کر سکتے ہیں. اور اگر یہ کام نہ ہو تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنی پریشانی کا سامنا آج ہمیں کرنا پڑتا ہے، کتنے جھوٹ ہمیں سننے پڑتے ہیں، کتنی بدگمانی ہمارے معاشرے میں عام ہے، کس طرح لوگ ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں اور کس طرح لوگ اپنی زبان کو بے قابو چھوڑ کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اندازہ نہیں ہے ان کی ہولناکیوں کا. اور ایک حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اپنے صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس، کیا تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ دینار نہ درہم ہے، جو آج ہم بھی سمجھتے مفلس وہ ہے. آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت والے دن بڑے بڑے نیک اعمال لے کر آئے گا، حج کیے ہوں گے، عمرے کیے ہوں گے، صدقات کیے ہوں گے، قرآن پڑھے ہوں گے، روزے رکھے ہوں گے، بہت کچھ کیا ہوگا، پہاڑوں جتنے اعمال لے کر آئے گا. لیکن ساتھ ساتھ اس نے دنیا میں کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو یوم الدین ہے، بدلے کا دن ہے، اس دن انصاف قائم ہوگا. وہ جتنے متاثرین ہیں سب آ جائیں گے، اللہ آج ہمیں انصاف چاہیے.
آج بدلے کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ ان متاثرین کو سامنے کھڑا کریں گے اور اس شخص کی نیکیاں ان کو دینی شروع کر دی جائیں گی بقدر اس کی تکلیفوں کے جو ان کو پہنچی، یہاں تک کہ وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، متاثرین ختم نہیں ہوں گے۔ اب کیا کریں؟ اب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے ان متاثرین کے گناہ اس پہاڑوں جتنے نیک اعمال کرنے والے کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ میری امت کا مفلس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی مفلسی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، پھر ہم سب کو جو آپ سب نے سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکالیف پریشانی شکار اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے۔ اے اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ کسی کے شر سے کسی کو اطلاع دینا، میں نے اس کے بارے میں عرض کیا، امام نووی رحمہ اللہ نے ریاض الصالحین میں باب باندھا ہے کہ کن مواقع کے اوپر کسی کی غیبت کرنا جائز ہے، اور ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ کسی کا شر ہے، مثال کے طور پہ آپ کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کسی شخص کے ساتھ کاروبار کرنے جا رہا ہوں یا میں رشتہ کرنے جا رہا ہوں، اور آپ کو معلوم ہے یقینی طور پہ کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے، یہ دھوکہ ملے گا، میں دھوکہ کھا چکا ہوں، گمان کی بنیاد پر نہیں، حقیقت کی بنیاد پر آپ جا کے مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میرے بھائی آپ ان کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اگر آپ کرنا پھر بھی چاہتے ہیں تو اچھی طرح تحقیق کر لیں، یہ کیا جا سکتا ہے۔ واللہ عالم۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دین کے علم کے سیکھنے کے سلسلے میں اذان انسٹیٹیوٹ کا جو کیمپس ہے گلشن میں، بھاشانی سویٹس گلشن چورنگی کے پاس، وہاں انشاءاللہ آنے والی یعنی پرسوں اتوار 19 جولائی سے ایک پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے فیتھ فاؤنڈیشنز کا، جس میں جو بنیادی اسلامی تعلیمات ہے، عقیدہ ہے، فقہ الطہارہ ہے، فقہ النکاح ہے، قرآن کریم کے آخری پاؤ کی تفسیر ہے، اور کچھ منتخب احادیث ہیں، ان سب کے اوپر انشاءاللہ کلاسز ہوں گی صبح 10:30 سے 11 بجے تک، جس میں شیخ ضیاء الحق بھٹی حفظہ اللہ پڑھائیں گے، شیخ اصغر محمدی پڑھائیں گے، جس میں شیخ فیض الابرار صاحب، شیخ صلاح الدین سادات صاحب وغیرہ، یہ سارے علماء، جامع بکر، مات السلفی وغیرہ کے علماء ان کلاسز کو پڑھائیں گے۔ اس میں مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، اور بچوں کے لیے بھی ہے۔ اتوار کے دن صبح 10:30 سے 1 اس طرح کے پروگرامز میں لازماً شریک ہوں۔ دیکھیے اگر ہم دین نہیں سیکھیں گے تو ہمارا اپنا نقصان ہے۔ ہم بنیادی اخلاقی تعلیمات ہمیں نہیں پتہ ہوتی، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے ملنے جلنے کے قاعدے اور اخلاقیات اور اصول نہیں پتہ، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہماری دنیا بھی تو خراب ہو ہی رہی ہے، ہماری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اور اس کا حل صرف یہی ہے کہ اللہ کے دین کا علم حاصل کریں۔ یہ نور ہے جو انسان کو ضلالت اور گمراہیوں کے اندھیرے سے نکال دیتا ہے، ورنہ انسان اس ضلالت اور گمراہیوں کے اندر گھومتا رہتا ہے۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ اگر نماز کے بعد کوئی تفصیل معلوم کرنی ہو تو میں بیٹھا ہوں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اسی طرح آج وہیں اذان انسٹیٹیوٹ میں شیخ ثناء اللہ زاہدی جو عرب و عجم کے بہت بڑے عالم ہیں، اصولی ہیں، ان کی کتابیں دنیا میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اس وقت امام بخاری کے مخطوطات پہ ایک بہت عظیم الشان کام کر رہے ہیں، ان کا بھی درس ہے انشاءاللہ مغرب کے بعد آج، تو وہ بھی اگر آپ شریک ہوں تو بڑی سعادت کی بات ہے، تو ضرور اس میں شریک ہوں۔ اسی طرح خوب دعائی کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ہمارے اس مسجد کے جو مدرسے کے مدیر ہیں شیخ اصغر محمدی صاحب، وہ شدید پیٹ کی تکلیف میں داؤد ہسپتال میں رات سے داخل ہیں، ڈاکٹرز کو گمان ہے کہ شاید اپینڈکس کا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹرز کی ٹیم نے ان کا جمعے کے وقت آ کے انسپیکشن کرنا تھا، دیکھنا تھا کہ کیا تکلیف ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کا آپریشن بھی ہو، تو ان کے لیے خاص دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو مرحومین حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جو بہنیں بیٹیاں اور بچے رشتوں کے انتظار میں تعالیٰ ان کے نیک صالح رشتے بھیج دے۔ جو بیاہ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شہر کراچی کو رہنے کے قابل بنا دے، اس میں امن و سکون عطا فرما دے، اس میں سلامتی عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، اس کو دشمنوں کے شروں سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر اپنے دین کی خدمت اور اس کی اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔
ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.